أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں ساتھیوں، آج سفر کی 3 تاریخ ہے. محرم کے بعد اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے وہ سفر ہے. بعض لوگ اس مہینے میں نحوست وغیرہ کے معاملات سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ عرب میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، مگر فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. اللہ اکبر. مطلب وہ یہ سمجھانا چاہتی تھی کوئی بھی مہینہ، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. بہرکیف آج کا خطبہ ہے مرزا قادیانی اور اس کے جو سپورٹر ہیں، اس کو سہولت دینے والے، ان کے حوالے سے. محترم ساتھیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. کہ یہ عقیدہ رکھنا امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت اور رسالت سے نوازا نہیں جائے گا. یہ عقیدہ رکھنا ایمان کی عین نشانی ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے مرتد اور بے ایمان ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں قرآن کے 6 مقامات اس حوالے سے یاد رکھنے ہیں. سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور لوگوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں. نبی جہاں ختم ہو جاتے ہیں، جہاں نبوت کو مہر لگا دی گئی کہ اب مزید کسی کو بھی نبوت سے نہیں نوازا جائے گا، فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ اکبر. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے اور ہر مومن کا یہی ہونا چاہیے. اسی طرح ہی دوسرا مقام سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی 81 اور 82 نمبر آیات میں اللہ نے بہت بڑی بات کہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے، سارے لوگوں سے عہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. وہاں سب مان گئے تھے. اللہ نے سارے لوگوں کے بعد تمام انبیاء کرام کو جمع کیا، جن کو بھی نبی بنانا تھا
رسول بنانا تھا، سب کو اللہ رب العالمین نے جمع کر کے ان سے مزید یہ عہد لیا. کیا دیکھو سورہ آل عمران کی 81-82 نمبر آیات یہ گواہی دیتی ہے. کہا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اگر تمہاری زندگیوں میں میرا آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس آ جاتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اللہ انبیاء کرام کو کہتے ہیں کہ تم نے اس نبی پر ہر صورت ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اس نبی کی ہر صورت تم نے مدد کرنی ہے. باقاعدہ اللہ نے اقرار نامہ لیا اور انبیاء کرام کو فرمایا فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ. جو اس کے بعد پھر گیا اپنی بات سے مکر گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق انسان ہے. اللہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے پیارے پیغمبر علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کی موجودگی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کے نبوت کا سکہ چل نہیں سکتا، تو بعد میں کس کا چل سکتا ہے. اسی طرح محترم ساتھیوں اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں کیا فرمایا. صحیح البخاری میں ہے ایک یہودی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا صحیح طرح؟ ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یعنی وہ آیت تھی جو نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل نہیں ہوئی، جو قوم عاد قوم سمود پر نازل نہیں ہوئی، جو قوم لوط پر قوم شعیب پر نازل نہیں ہوئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی. اگر وہ نازل ہوئی ہے تو مسلمانوں کے لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کون سی آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یہ آیت پہلے کسی قوم پر نازل نہیں ہوئی، صرف پیغمبر علیہ السلام پر اس امت کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ نے یہ پیغام دیا اس امت کے بعد اب مزید کوئی امت نہیں، اس پیغمبر کے بعد اب کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا. اللہ اکبر. اسی طرح چوتھا مقام سورۃ الاعراف کی 158 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد، جمعے کا دن ہے، درود کا مزہ آنا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کا فائدہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہا کہ ان سارے انسانوں کو کہہ دے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کو یہ پیغام دے دے لوگوں میں تم سب کی طرف پیغمبر ہوں. پہلے جتنے بھی انبیاء آئے خاص قوم قبیلے کے لیے آئے، مگر پیغمبر علیہ السلام آئے تو تمام انسانیت کے لیے. یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ آپ کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اسی طرح سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آپ ان کے لیے بھی پیغمبر بن کر آئے جو ابھی ملے نہیں تھے،
جو ابھی اس وقت موجود نہیں تھے کہ آپ بعد والوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے کہ بعد میں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی. اور سورہ سبا کی 28 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے تو آپ کو سارے کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنایا ہے. قرآن کے یہ 6 مقام میں نے پڑھے. اس کے بعد احادیث میں پیغمبر علیہ السلام نے واضح فرمایا, آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے, ایک عمارت بنائی جائے, ایک اینٹ رہ جائے, ہر کوئی گزرنے والا کہے گا بڑی شاندار عمارت ہے, بس ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میں وہ آخری اینٹ میں ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, کسی رسول نے نہیں آنا. پیغمبر علیہ السلام نے پوری امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اب کسی بھی نبی اور رسول نے نہیں آنا, فرمایا وہ میں آخری اینٹ ہوں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے, کذاب آئیں گے, کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر کوئی خام خیالوں میں یہی سمجھے گا میں نبی ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں ہوشیار رہنا, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, میرے بعد کسی رسول نے نہیں آنا. آپ نے ہوشیار کیا امت کو کہ میرے بعد دعویٰ کرنے والے آئیں گے مگر ان کی باتوں میں نہ آنا. اللہ اکبر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑی اہم حدیث, آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل میں انبیاء کرام سیاست کرتے, حکومت کرتے, ایک نبی فوت ہوتا, دوسرا نبی آ جاتا, دوسرے کے بعد تیسرا آ جاتا. کل لوگوں میرے بعد چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا, میرے بعد خلفاء آئیں گے جو بہت زیادہ ہوں گے. آپ نے یہ امت کو سبق دیا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اسی طرح صحیح مسلم میں پیغمبر علیہ السلام نے وہ جو عام حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. صحیح مسلم میں 6 چیزوں کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, کہ چھٹی اہم چیز یہ ہے کہ میرے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کیا گیا ہے. اللہ اکبر. سنن ترمذی میں دیگر کتابوں میں واضح احادیث ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رسالت اور نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہا لوگوں نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے الا المبشرات, صرف مبشرات ہیں, خواب وغیرہ آتے رہیں گے, باقی سب ختم. یہ 6 مقامات قرآن کے اور 8 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ اظہر من الشمس, واضح یہ ثبوت ہے کہ کسی بھی اور نبی نے نہیں آنا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا, جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے, وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے. اب دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کو پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا, ان کا سب سے بڑا جو پیو ہے, باپ ہے, وہ ہے مسیلمہ کذاب, کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آدھا کر لیتے ہیں, آدھی حکومت تمہاری آدھی میری ہے, ساتھ مجھے شامل کر لو. پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کذاب انسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام یہ کیا, جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے سب کا قلقمہ کیا. مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی جنگ ہوئی. اللہ اکبر. عرب کے لوگ کہتے تھے ایسی جنگ کبھی دیکھی نہیں, اتنی بڑی جنگ ہوئی. مسیلمہ کو بھی مار دیا گیا اور اس کے سارے لاؤ لشکر کو ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ 4-5 جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا سب کو مٹا دیا گیا. اور اس وقت سے لے کر جس نے بھی
किसी वक्त भी नबूवत का झूठा दावा किया, उसे हमेशा कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उसके पैरोकारों को मार दिया गया, किसी को भी जिंदा नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? मोहतरम साथी समझना है, जो है ना यहूदी, ये है वाज़े काफर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ईसाई ये भी है वाज़े काफर, हिंदू मजूसी वाज़े काफर है। दीन ने कहा है काफर अगर अमन व अमान से रहते हैं उनको जीने का हक है, मगर झूठी नबूवत का दावेदार और उसके पैरोकार, और मोहतरम साथियों सिर्फ काफर नहीं होते, वो मुर्तद भी होते हैं। उन्हें मुर्तद कहा जाता है कि जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद किसी और को नबी माने, किसी और को रसूल माने, वो सिर्फ काफर नहीं बल्कि मुर्तद है। ये नुक्ता याद रखना है कि यहूदियों में, ईसाइयों में और कादियानियों में क्या फर्क है। कादियानी सिर्फ काफर नहीं है बल्कि रुए जमीन के सबसे गंदे और मुर्तद लोग हैं। और आप बताएं दीन इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या है? कत्ल। दीन इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है। वो तो अलग बात है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि हुकूमत ने ये सजा देनी है। अगर हुकूमत नहीं देती वो रब की बारगाह में मुजरिम होगी, आम लोग सजा नहीं दे सकते। मगर याद रखिए मुर्तद की सजा कत्ल है, और जितने ये नबूवत के झूठे दावेदार हैं ये मुर्तद हैं। फिर ये मैंने कहा ना कि पहले तो सब खत्म हो गए, मगर अंग्रेजों ने बड़ी चाल चली। उन्होंने ये कादियान की गंदी पैदावार, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये इंडिया का शहर कादियान वहां पैदा हुआ, फिर यहां सियालकोट भी आया। अल्लाह, उन्होंने इसे चुना और इसको बकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया ताकि उम्मत में बगाड़ डाला जाए। पहले जिसने भी नबूवत का झूठा दावा किया उसे खत्म कर दिया गया, काफिर कामयाब ना हुए। अब उन्होंने ऐसा किया कि साथ उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया इसे ताकि इसका सिलसिला चले, और यही वजह है कि अभी तक इसके पैरोकार मौजूद हैं। और लंदन में इनका वो बना हुआ खलीफा बैठा है जो बेचारा यहां तो आ नहीं सकता, और इन्होंने मुख्तलिफ रूप अपनाए हैं। और मोहतरम साथियों, एक कादियानी को देखने वाला समझेगा ऐ बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान है, क्योंकि वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, मगर वो ऐसा हीला और ऐसा रूप अपनाते हैं कि किसी को जल्द समझ नहीं आती, बाद में पता चलता ही है क्या है। अब ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, अल्लाह अकबर, आंख से काना, इसने अपनी जिंदगी में तरह तरह के दावे किए। सिर्फ ये नहीं कि ये सीधा डायरेक्ट इसने नबूवत का दावा किया, कभी इसने अपने आप को कहना शुरू किया, कहते हैं मैं महदी हूं। आप सब जानते हैं कि क़यामत के करीब है इमाम महदी आएंगे, कहता है कि मैं महदी हूं। अल्लाह अकबर। कहीं कहता है मैं मसीह मऊद हूं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने जो आना है मैं वो हूं। कभी कहता है मैं खुदा हूं, कभी कहता है कि मैं नबी हूं, रसूल हूं। यानी इसने सिर्फ एक दावा नहीं किया, अल्लाह अकबर, इसने किताब लिखी है रूहानी खजाइन, जिसको कहा जाता है, वो है रूहानी खजाइन नहीं, उसका नया नाम याद रखें, शैतानी खजाइन। याद रहेगा ना नाम? उसने तो नाम रखा रूहानी खजाइन, मगर उसका असल नाम है शैतानी खजाइन। उसमें
اس نے بڑی باتیں کی. میرے پاس الحمدللہ سارے حوالے موجود ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کیا, اور یہاں تک کہ عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کیا. اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ خود کہا تبلیغ رسالت کا صفحہ 24, اس میں یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ملعون مرزا قادیانی خود یہ کہتا ہے. اسی طرح ہی اللہ اکبر خود یہ اپنی کتاب میں اس چیز کا اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ نے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر نبیوں کا خاتمہ فرما دیا. اسی طرح کہتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے. یہ باتیں کہہ کر اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی تھی تاکہ مجھے مومن اور مسلمان سمجھا جائے. جب اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی تو پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں. کبھی کہتا ہے کہ میں محمد ہوں, کبھی کہتا ہے معاذ اللہ میں مہدی ہوں, کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں, کبھی کہتا ہے میں یاسین ہوں. یہ سارے حوالے اس کی کتاب کے ہیں. کبھی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں, کبھی کہتا ہے میں اسماعیل ہوں, کبھی کہتا ہے میں ابن مریم ہوں, کبھی کہتا ہے میں اسحاق ہوں, کبھی کہتا ہے میں یعقوب ہوں. اور میں نے کہا کبھی یعقوب ہے, کبھی اسحاق ہے, کبھی یہ ہے, کبھی وہ ہے. دراصل برائی چٹا تے ننگا پاگل ہے, بے وقوف ہے, عقل متی نہیں. یہ باتیں کون کرتا ہے؟ جو پاگل ہو, مینٹل ہو, اور جس کو پاگل ہاؤس میں داخل کروانا چاہیے, جمع کروانا چاہیے. کہ کبھی کہتا ہے میں خدا ہوں, کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں مہدی ہوں, میں یاسین ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. یعنی اس نے دعویٰ ایک نہیں کیا, اور سب سے آخر میں آ کر پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں جی نبی ہوں, میرے پاس بھی وحی آتی ہے. یہ سارے حوالے ہیں اس کی کتابوں کے. یہ فوٹو کا بھی آپ کروا سکتے ہیں, کسی کو چاہیے, بڑا فائدہ ہوگا. باہر کے محترم ساتھیوں, آج اس دور میں عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹنا بڑا ضروری ہے. کافر اس چیز پر اتفاق کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالا جائے. اور دیکھ لیجئے اس کے پیروکار آپ کو کئی جگہ ملیں گے. اللہ اکبر. چلیں آخری بات سے پہلے کچھ مرزا قادیانی کا تھوڑا سا ذائقہ چیک کر لیں. اس کی جو کتاب ہے, کیا میں نے نام بتایا تھا؟ شیطانی خزائن. شیطانی خزائن جلد 22 346 نمبر صفحہ. کہتا ہے میرے پاس فرشتہ جو آتا تھا, فرشتے کا نام, اللہ اکبر, پیارے پیغمبر اسلام پر تو جو فرشتے آتے ہیں کیا پیارے نام تھے. اور جو سردار حضرت جبریل علیہ السلام, فرشتوں کے سردار, اس پر جو اس کے پاس جو فرشتہ آتا, خود اس کا نام اس نے لکھا ہے شیطانی خزائن کے 346 نمبر صفحے پہ, ٹیچی. اللہ اکبر. یہ اس کے اپنی کتاب میں, مرزا قادیانی کی کتاب میں یہ نام ہے, ٹیچی فرشتے کا نام. اسی طرح ہی اللہ اکبر 474 نمبر صفحے میں ہے, کہتا ہے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے مٹھن لال. اسی طرح خیراتی, عجیب و غریب نام ہے. اللہ اکبر. یہی باسنی محترم ساتھیوں, جمعے کا خطبہ ہے, بڑی بابرکت جگہ ہے, لیکن بڑے ملعون انسان کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرعون کا ذکر کیا لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے. یہ کس طرح کا نبی ہو سکتا ہے
تو اس کی کتاب تذکرہ 326 نمبر صفحہ، یہ صفحہ تو یاد رہنا چاہیے. کہتا ہے مرزا جی کو حیض آ گیا. اللہ اکبر. یہ عورت تھا یا مرد تھا اس کی تو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح کم از کم 20 بیماریوں کا شکار تھا. کتنی بیماریاں؟ پھنسیوں کا مریض، خارش کا مریض. اس کی ہی کتاب، یہ کوئی دور کے حوالے نہیں، اس کے اپنے حوالے ہیں. 313 نمبر صفحہ تذکرہ کتاب کا. مرزا جی کو دن میں 100 بار پیشاب آتا تھا. اتنا بیچارہ مریض قسم کا انسان تھا. ہمیشہ سر درد رہتا تھا، بڑی طرح کی بیماریاں رہتی، خارش ہوتی، قبض رہتی، حافظہ اچھا نہیں تھا. پھر حافظے کی مثال بھی سن لے کہ مرزا جی اپنے پاکٹ کے ایک پاکٹ میں شکر کے ڈیلے رکھتے تھے اور ایک پاکٹ میں مٹی کے ڈیلے رکھتے تھے. مٹی کے ڈیلے تھے استنجا کرنے کے لیے اور شکر کے ڈیلے تھے کہ مرزا جی کو شکر پسند تھی کھانے کے لیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی بننے والا جو شکر کے ڈیلے ہوتے ان کے ساتھ استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈیلے کھا جاتا. جو ملعون انسان ہو اللہ اس کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جس وجہ سے اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہے. اللہ اکبر. امہات المومنین، مومنوں کی مائیں وہ عظیم خواتین تھی کہ اللہ نے تو انہیں فرمایا تھا کہ تم نے تو نرم انداز میں بات نہیں کرنی، تم نے کسی کے سامنے نہیں آنا. مرزا قادیانی کی جو بیوی تھی سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ وہ تو پردہ تک نہیں کرتی تھی، بے پردہ عورت تھی. پھر اس کی کتاب میں لکھا مرزا کبھی اعتکاف نہیں بیٹھا، کبھی اس نے حج نہیں کیا اور ہمیشہ پان اور نسوار کھاتا رہتا تھا. یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مرزا جی کبھی جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوتا اور ڈھونڈ رہے ہوتے تھے میرا جوتا کدھر ہے. جوتا نہیں مل رہا ہوتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جب تھک جاتا پتا چلتا میں نے تو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ چند چیزیں اس کے بارے میں محترم ساتھیوں کہ یہ کس طرح کا نبی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وقت نہیں ہے میں موازنہ پیش کرتا. ایک طرف تو سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن جیسا پاکیزہ کوئی نہیں، جن جیسا متقی کوئی نہیں، جن جیسا حسین و جمیل نہیں، اور دوسری طرف یہ ملعون آنکھوں سے کانا، بیماریوں کا شکار، کبھی سے حیض آ رہا ہے. اور اس کی کتاب میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک دفعہ مرزا جی کو حمل ٹھہر گیا. عجیب سی باتیں لگیں گی آپ کو باہر کے. اب ایسا غلیظ اور ملعون انسان جسے کبھی عورتوں کی طرح حیض آ رہا ہے، کبھی حمل ٹھہر ہے، کبھی وہ بیچارہ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، خارش زدہ ہے، پھنسی اور پھوڑے نکلے ہیں، لعنتیں پڑی ہیں، حافظہ بھی کام نہیں کرتا. کیا ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ چلو بات ختم کرتے ہیں. ہر جمعہ وقت سے لیٹ ہو جاتا ہے. بس یہ بتا دیں کہ مرزا قادیانی مرا کہاں تھا؟ اس نے مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ سے مباہلے کا چیلنج کیا، انہوں نے قبول کیا. چیلنج یہ تھا کہ مرزا جب اک گیا نا، کوئی دلائل کا جواب نہ بنا، اس نے چیلنج کیا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. مولانا عمر تسری رحمت اللہ علیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا. مولانا صاحب تو 40 سال زندہ رہے اور یہ بیچارہ لٹرین میں مر گیا. ملعون انسان لٹرین میں مر گیا. آج اس کے پیروکار میرے خیال سے وہ انسان بھی نہیں ہے.
ان کو تو انسان کہتے شرم آتی ہے جو اس کو نبی مانتے ہیں، اور جو مرزا ملعون کو نبی مانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ جانور کو بھی اتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے اور مگر ان کو اتنی عقل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے۔